یا اہل الکتاب، یا ان کو ان کے جو بھی ٹائٹلز ہوتے تھے ان سے، مگر اپنے حبیب کی امت کو اللہ نے یاد فرمایا تو آمنو کہہ کے یاد فرمایا۔ یہ عزت یہ مرتبت اللہ تعالی نے عطا فرمائی، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب نسبت مصطفیٰ کا کمال ہے۔ ان کی امت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں عزت عطا فرما رہا ہے۔ آمنو میں 4 حرف ہیں، الف، میم، نون، واو۔ اگلا الف بھی گن لیجئے تو 5 ہو جائیں گے، پڑھے 4 ہی جاتے ہیں۔ میرے پیر و مرشد حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے تھے۔ وہ فرماتے تھے الف سے اشارہ اللہ کی طرف، میم سے اشارہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان کا نام میم سے شروع ہوتا ہے۔ نون سے اشارہ نبیوں کی طرف، واو سے اشارہ ولیوں کی طرف۔ جو ان کو مانے وہ مومن ہوتا ہے۔ اور آخری الف بھی پڑھو تو اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ۔ ذہن میں رہے، ایمان والے یقین والے ہوتے ہیں۔ مجھے آپ سب سے یہ آواز سننی ہے، ایمان والے۔ جو شک والا ہے وہ مومن نہیں ہے، جو مومن ہے اس کو شک۔ جب ایمان والے ہو گئے تو اب یقین والے ہیں، شک شبے والے نہیں ہیں۔ اور ایمان یہی بتاتا ہے کہ جس کے پاس ایمان آ گیا، اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اس کے ایمان میں فرق آتا نہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو ہوا کے ساتھ بدل جاتے، ادھر کی ہوا چلی تو ادھر ہو گئے، ادھر کی ہوا چلی تو ہم وہ لوگ نہیں ہیں۔ ہماری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، صحابہ سے لے کر آج تک ایمان والوں نے ایمان پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ آج بھی اسی کی ضرورت ہے۔ آپ سب کو بھی یہی کردار ادا کرنا ہے۔ ایمان کے بارے میں لچک ہو سکتی نہیں، اور اگر آپ کے پاس لچک ہے تو سمجھ لیں کہیں ایمان کمزور ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے۔ اے ایمان والو، تم نے کیا کرنا ہے؟ اطیعوا اللہ، اللہ کا کہنا ماننا ہے۔ اللہ کا اونچی، فارسی میں فرما برداری، اردو میں کہنا ماننا۔ اللہ کی فرما برداری کرو، حکم ہے۔ پھر وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کا کہنا مانو۔ اللہ کا کہنا مانو اور اونچی کہیے، نہیں مجھے سب کی آواز چاہیے۔ آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے آواز لگائی۔ آپ کے اس شہر کراچی میں بھی اور پاکستان میں کچھ لوگ اٹھے ہیں
جو یہ کہنے لگ گئے کہ ہم قرآن مانیں گے، نبی کی بات نہیں مانیں گے، اور اپنے آپ کو وہ اہل قرآن کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کا حکم، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں، قرآن میں جو کچھ ہے بس وہ مانو۔ دھیان دینا میری طرف، اس قرآن کے قرآن ہونے کا ثبوت ان کے پاس کیا ہے؟ نبی کا دامن چھوڑ دیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں تمہارے پاس اس قرآن کے قرآن ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ چلیں، نماز دین کا ستون ہے یا نہیں؟ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ تعالی کی گواہی دینا، پھر نبی کی گواہی دینا، پھر کیا ہے؟ نماز۔ پھر کیا ہے؟ نماز، پھر زکوٰۃ، پھر روزہ، پھر حج۔ یہ 5 ستون ہیں یا نہیں؟ اس نماز کا حکم قرآن میں تقریباً 700 مقامات پر ہے۔ کتنی جگہ پر؟ نہیں، سب کی آواز چاہیے۔ 700 مقامات پر نماز کا حکم ہے، آپ پڑھتے ہیں؟ اب آواز نہیں آئے گی، سب نہیں پڑھتے، سستی یہی ہے۔ سنیو، جتنے پیارے تمہارے عقیدے ہیں تمہارے عمل بھی اتنے اچھے ہو جائیں، سارے ولی بن جاؤ گے۔ وہ جی ٹائم نہیں ملتا، جی باقی چیزوں کے لیے کیوں مل جاتا ہے؟ یہ رب کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ باقی ساری چیزیں رب نے زمین پر بھیجی، نماز اپنے حبیب کو عرش پر بلا کے عطا کی ہے۔ تو جس کو جنت میں جانا ہے اس کی کنجی بتا دی کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ جنت میں جانا چاہتے ہو؟ چلو، جنہوں نے ہاتھ اٹھا دیے ان کا ارادہ، باقی کا ارادہ نہیں ہے شاید۔ نہیں، پہلی بار جب اٹھائے تھے اس وقت سب نے نہیں اٹھائے تھے۔ آپ نے تو وہی بات کر دی نا، ماسٹر صاحب نے اسکول میں بچوں سے پوچھا جنت میں کس کس نے جانا ہے، تو سب نے ہاتھ اٹھا دیے، ایک نے نہیں اٹھایا۔ ماسٹر صاحب نے پوچھا کیا تم نے جنت میں نہیں جانا؟ اس نے کہا میری امی نے کہا تھا اسکول سے سیدھے گھر آنا۔ کہیں آپ بھی گھر سے سبق پڑھ کے آئے ہو مولانا صاحب کے ساتھ، کہیں چلے نہ جانا۔ بولو، جنت میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے؟ انشاءاللہ جانا ہے۔ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جنت کی چابی ہے۔ تو چابی نہیں ہوگی تو تالا کھلے گا؟ اونچی وہ نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ پڑھیں گے؟ مسجدیں تو بناتے ہو، آباد نہیں کرتے ہو۔ ارے نماز پڑھ کے دیکھو تو تمہارے کتنے کام آسان ہو جائیں گے۔ دوسروں کے سامنے پھر تمہیں گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، ان کو بھی پتا ہے نماز کا حکم قرآن میں کئی جگہ پر ہے۔ میرا ان سے سوال ہے، صرف قرآن والی نماز پڑھ کے دکھا دو، صرف قرآن والی نماز پڑھ کے دکھاؤ۔ یہ جو تم کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہو، ہتھیلیاں قبلے کی طرف رکھتے ہو، کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھاتے ہو، مجھے قرآن میں دکھاؤ۔ ناف کے نیچے باندھ لیتے ہیں کچھ لوگ، اکڑتے ہیں سینے پہ باندھ لیتے ہیں۔
ان کا ڈیزائن دیکھا ہوگا آپ نے. دایاں پاؤں دائیں نمازی پہ چڑھا دیتے ہیں، بایاں پاؤں بائیں نمازی کے پاؤں پہ چڑھا دیتے ہیں. ان سے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے اگر رستہ چھوڑیں تو شیطان گزرتا ہے. میں نے کہا یہ بیچ کا پھاٹک کس کے لیے کھولا ہے؟ ان کی بات بھی آئے گی، پہلے ادھر بات کر لوں. کہ تم جو ہاتھ باندھتے ہو یہ ذرا دکھاؤ مجھے قرآن میں، بایاں نیچے دایاں اوپر، ذرا دکھاؤ نا. اس کے بعد ثنا پڑھتے ہو سبحانک اللہم و بحمدک، دکھاؤ قرآن میں کہ تم نے جب نماز شروع کرنی ہے پہلے ثنا پڑھنی ہے، پھر تعوذ، پھر تسمیہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر قرآن پڑھتے ہو. اس کے بعد رکوع کرتے ہو. رکوع کے بعد جو کھڑے ہوتے ہو جس کو تم قوما کہتے ہو، ذرا دکھاؤ قرآن میں کہ رکوع کے بعد کھڑے ہونا ہے. اس کے بعد آپ سجدے میں جاتے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، اس کو جلسہ کہتے ہیں. جلسہ کے معنی ہی بیٹھنے کے ہوتے ہیں، دکھاؤ قرآن میں. یہ فجر کی کتنی رکعتیں ہیں، ظہر کی کتنی ہیں، عصر کی کتنی ہیں، مغرب کی کتنی ہیں، عشاء کی کتنی ہیں، دکھاؤ قرآن میں. یہ تفصیل ہمیں قرآن میں ملتی ہے؟ اونچی کہیے. زکوٰۃ کا حکم دیا جس کے پاس ضرورت سے زائد، بنیادی ضرورتوں سے زائد جو مال ہے، صاحب نصاب ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرے. آپ 2.5% 100 پر 2.5 روپے زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ 2.5% قرآن میں دکھاؤ. کہتے ہو نا ہم اہل قرآن ہیں، ہم صرف قرآن پر عمل کریں گے، نبی کی نہیں مانیں گے. دکھاؤ. جو صاحب استطاعت ہے، اپنے جسم میں بھی قوت رکھتا ہے، مالی لحاظ سے بھی قوت رکھتا ہے، اس پہ زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے. یہ جو حج کے 5 دن جا کر ارکان ادا کرتے ہو، یہ احرام پہن لیا تم نے بے سلا لباس، اپنے جو روزانہ کے کپڑے ہیں وہ ہٹا دیے، 2 چادریں، مرد کی بات کر رہا ہوں، ایک اوپر ایک نیچے، ذرا دکھاؤ نا قرآن میں مجھے. یہ طواف کی ترتیب ہے، حجر اسود کو چوم کر شروع کرنا، حجر اسود پر آ کر ختم کرنا. طواف کے درمیان تم اپنی بغل سے کپڑا نکالتے ہو، دایاں کندھا ننگا کر لیتے ہو، صرف طواف میں، دکھاؤ قرآن میں. مقام ابراہیم پر جا کر واجب الطواف پڑھتے ہو، پھر ملتزم سے لپٹتے ہو، دکھاؤ قرآن میں. یہ سارے، اور پھر یہ ساری ادائیں ہیں کن کی؟ جن کی نقل کی جا رہی ہے. تم کہتے ہو ہم صرف قرآن کو مانیں گے. نماز پڑھتے ہوئے کوئی سلام کر لے، جواب دیں یا نہیں؟ نہیں دے سکتے. پیاس لگے پانی پی لیں، موبائل فون جیب میں ہے، بج اٹھے، کیونکہ مسجد میں بند تو کرنا نہیں ہے، مسلمان ہے نا، اس کی گھنٹی مسجد میں بجے گی، موسیقی بجے گی، مسلمان ہے، بند نہیں کرے گا. وہ بج اٹھے تو سنیں یا نہیں سنیں؟ اونچی. تو وہ پہلے سے بند کیوں نہیں کر لیتے؟ اللہ سے باتیں کرنے گئے ہو، اللہ کی عبادت کرنے گئے ہو، تو فون بند کر کیوں نہیں کرتے ہو؟ جو لوگ مسجد میں موسیقی بجاتے ہیں شاید سمجھیں گے کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس کا کتنا گناہ ہوگا آپ کو اندازہ نہیں ہے. مسجد میں وہ گھڑی لگانا جائز نہیں جس کے اندر موسیقی والی ٹون ہو. تو آپ جو بجا رہے ہیں اور یہاں بھی بجا رہے ہیں، مکہ اور مدینہ میں بھی بجا رہے ہیں، ذرا سوچیں کیا حال ہوگا. یہ مسلمان ہے، وہاں جا کے اس کو وہاں طواف کرتے ہوئے بھی فون کانوں سے لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کس کو فون کر کے بتا رہا ہے کہ 1 پھیرا ہو گیا ہے، 2 پھیرے ہو گئے. شرم آنی چاہیے.
وہ زمانہ تھا کہ ہندو بھی مسجد کے پاس سے گزرتا تھا تو اپنی آواز بند کر لیتا تھا کہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے۔ آج مسلمان نوجوان مسجد کا احترام نہیں کرتے تو افسوس کی بات ہے یا نہیں؟ سوچئے گا۔ میں نے آپ کے سامنے یہ جھلکیاں رکھی، میں اس کو پھیلاؤں، بہت لمبی تفصیل۔ یہ ساری تفصیل ہمیں قرآن میں ملتی ہے؟ نہیں۔ تو وہ جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں کیسے نماز پڑھ کے دکھائیں گے؟ اللہ چاہتا تو ایک ایک بات کھول کر تفصیل سے بیان کر دیتا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی، مگر اللہ یہی چاہتا ہے لوگ جب تک قرآن کے محتاج رہیں میرے نبی کے بھی محتاج رہیں، کیونکہ نبی کے بغیر عمل ہو سکتا نہیں۔ حضور فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو ایسے نماز پڑھو۔ یہ نہیں فرمایا جیسی نماز میں پڑھتا ہوں ویسی پڑھو، ویسی تو کوئی پڑھ نہیں سکتا۔ فرمایا جیسی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو۔ تو اب جو نبی کی اداؤں کی نقل کرے گا اسی کی نماز نماز کہلائے گی۔ نبی کو چھوڑ دیں گے تو بات بن سکتی اونچی، دین پر عمل ہو سکتا نہیں۔ تو یاد رکھو اللہ کا بھی کہنا ماننا ہے، نبی کا کہنا بھی۔ آواز آئے ایک بار اور کہیے، یہ یاد کر لیں، وہ جو یہ کہے میں نبی کی نہیں مانوں گا تو میں اسے جواب دینا چاہتا ہوں، تو اگر نبی کی نہیں مانے گا تو تو مومن کہلا سکتا نہیں۔ کلمہ کس نے سکھایا ہے تجھے؟ رب کا نام کس نے بتایا ہے تجھے؟ نبی نے بتایا۔ تو نبی کا دامن چھوڑ دے۔ شیطان بھی آدھا کلمہ پڑھتا تھا، لا الہ الا اللہ، اتنا کلمہ شیطان بھی پڑھتا تھا، مگر اللہ نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ تو سن لو، جو نبی کا دامن نہیں تھامتا، نبی کی نہیں مانتا، وہ اللہ کا ماننے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یا غوث، مواحد توحید کا ماننے والا کیا پورے قرآن میں ہے یا ایھا الموحدون؟ اے توحید کے ماننے والوں، نہیں، ایمان والوں کا ذکر ہے، اور ایمان والا وہی ہے جو اللہ کا کہنا بھی مانے، نبی کا کہنا بھی مانے۔ جھلکی دکھاتا ہوں آپ کو، جھلکی، جب گھبرا جاؤ تو مجھے بتا دینا۔ صحابہ کے درمیان حضور نے فرمایا یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج، اے لوگو تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، فحجوا، حج کرو۔ ایک صحابی نے عرض کی اکل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کیا ہر سال؟ میرے آقا خاموش رہے، حال فرض ہو جاتا۔ کیا سمجھے آپ؟ میرے آقا کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ رب کا قانون بن جاتا ہے۔ اب پڑھو اعلیٰ حضرت کا شعر، اب سمجھ آئے گا۔ فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، کن، کاف نون کن دو حرف ہیں، کن اس کے معنی ہو جا، تو میرے نبی جو کہتے ہیں وہ رب کا قانون بن جاتا ہے۔ وہ زبان جس کو سب
کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. توجہ چاہتا ہوں. میرے نبی فرما رہے ہیں اگر میں ہاں کہہ دیتا تم پر ہر سال فرض ہو جاتا تو نبی کا فرمانا بولو اہمیت رکھتا ہے یا نہیں؟ تو وہ جو کہتے ہیں نہیں نبی کی ماننی نہیں ہے. آپ کو ایک واقعہ سنا دوں. نیو کراچی والوں اگر پہلے مجھ سے سنا ہے تو ٹھیک, نہیں تو سن لو. 20 سال پرانی بات ہے. میں امریکہ میں تھا. ان کی ایک بہت بڑی ریاست ہے کیلیفورنیا. میں نے کہا تمہارے یہاں کوئی اسلامک سینٹر, کوئی بڑا مرکز ہے؟ کہنے لگے جی ہے. میں نے کہا ذرا دکھاؤ مجھے. کہنے لگے ان کا ہے. میں نے کہا بہرحال بنایا دکھاؤ. تم نے اگر نہیں بنایا انہوں نے بنا لیا ہے تو دکھاؤ. لے گئے. ایک حصہ مسجد بنائی ہوئی, لائبریری بنائی ہوئی, کھانے پینے کا ہوٹل, عورتوں کی جگہ. درمیان میں ایک ہال تھا, کرسیاں لگی ہوئی تھی. عورت مرد اپنے بیگانے بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص ان کے سامنے لیکچر دے رہا تھا گھومتے ہوئے. میں بھی ان کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا. میرے ساتھ بھی 2-3 افراد تھے, وہ بیٹھے ہوئے. انگریزی میں وہ بات کر رہا تھا. جب وہ بات کر رہا تھا اس کے کچھ لفظ مجھے بہت نامناسب لگے جو میرے نبی کے بارے میں وہ کہہ رہا تھا. میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا آپ جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. آپ نبی کی بات کو بہت ہلکا کر رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم نے رسول کس لیے بھیجے کہ اللہ کے حکم سے ان کا کہنا مانا جائے, اور تم نبی کے لیے اس طرح کی بات کر رہے ہو تو یہ درست نہیں ہے. اس نے میری طرف دیکھ کے کہا کیا تم نے مناظرہ کرنا ہے؟ میں نے کہا کر لو. کہنے لگا بات صرف قرآن سے ہوگی. میں نے کہا کیوں؟ قرآن سے, حدیث سے کیوں نہیں ہوگی؟ کہنے لگا حدیث کے راویوں کا اعتبار نہیں ہے. جو ٹرانسمٹ کرتے ہیں, نریٹ کرتے ہیں, راوی کہتے ہیں سن کر دیکھ کر آگے بیان کرنے والا. آپ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. کل کسی کے سامنے بیان کریں گے تو آپ کیا ہوں گے؟ راوی. تو کہنے لگا راویوں کا اعتبار نہیں ہے. میں نے کہا تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ جس طرح آپ ہنسے لوگ بھی ہنسنے لگ گئے وہاں پہ. کہنے لگا اس سوال کا کیا مطلب؟ میں نے کہا اگر تیرا کوئی باپ ہے تو بتا دے. کیونکہ امریکہ میں بہت سے لوگ ہیں ایسے جن کا. میں نے کہا ہے تو بتا دے. ان کی ماؤں کو بھی نہیں پتا, بچوں کو بھی نہیں پتا ہم کس کی اولاد ہے. میں نے کہا اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو اور بات ہے. اگر تمہارا کوئی باپ ہے تو نام لے دو. اس کو غصہ تو بہت آیا مگر اس نے نام لے دیا. میں نے کہا یہ شخص جس کو تو اپنا باپ مانتا ہے, کہتا ہے تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ تیرا باپ ہے؟ کیا ثبوت ہے؟ وہ خاموش. لوگ سارے میری طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ نیا بندہ آ گیا ہے کوئی. میں نے کہا ثبوت کیا؟ وہ خاموش. میں نے کہا میں بتا دیتا ہوں, تیری ماں. تیرے پاس ایک ہی ثبوت ہے اور وہ کیا ہے؟ تیری ماں نے کہا ہے کہ یہ تیرا, اور کوئی ثبوت تیرے پاس نہیں. میں نے کہا ایک عورت پر اعتبار کر کے ایک شخص کو اپنا باپ مان رہا ہے جس پر ساری امت اعتبار کر رہی ہے, اس کو کیوں نہیں مان رہا؟
چھپ کر کے کہنے لگا میں ابھی آتا ہوں. وہ اس کی ابھی آج 20 سال ہوئے ہیں پوری نہیں ہوئی ہے. کافی دیر ہم انتظار کرتے رہے. وہ پلٹ کر باقی لوگ سوال کرتے رہے, میں جواب دیتا رہا. وہ لوٹ کر, کیونکہ اس کے پاس اس کا جواب. آج بھی کوشش کی جا رہی ہے پاکستانیوں, تمہیں یہ سکھانے پڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے بس قرآن پڑھو, قرآن جتنا تمہیں سمجھ آتا ہے بس وہی صحیح ہے, نبی کا دامن چھوڑ دو. تو ایسے لوگوں کو میں جواب دینا چاہتا ہوں, نبی کا دامن چھوڑ کر قرآن سمجھ میں نہیں آتا. قرآن پر عمل ہو سکتا. میں نے آپ کو جھلکیاں دکھائیں, صرف جھلکیاں, پورا میں نے کہا نا پھیلاؤں تو بہت لمبا. اللہ فرماتا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو, فرما برداری کرو, کہنا مانو, اور رسول کی اطاعت کرو, فرما برداری